الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ یہ سورہ مومن کی 7 نمبر آیت ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے ما قبل آیتوں کے اندر جو حکم نامہ ذکر فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو ایک حکم نامے کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، تو ابھی اسی آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو حکم نامے کے اوپر عمل کر لیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نورانی مخلوق کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، اور صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے لیے اور ان کی تمام اولاد کے لیے دعا کریں۔ اور جو لوگ اس حکم نامے کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، یہ نورانی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور وہ لوگ ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ اب اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یحملون العرش کے اندر جن فرشتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے مراد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرش کے چاروں طرف جو صف بستہ کھڑے فرشتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں، کیونکہ وہ ہمہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ کی تسبیح کے اندر، تحمید کے اندر اور تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پر ان کا ایمان نہایت ہی کامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص بھی حکم نامے کے اوپر عمل کرے گا تو نورانی مخلوق جو کہ فرشتوں کی صورت میں ہے، اور سب سے مقرب فرشتے اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، وہ ان کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد صف بستہ موجود ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب اپنی پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون، اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے، ربنا، کہ اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، وعلما، اور تیرا علم بھی ہر چیز پر حاوی ہے،
فاغفر للذین تابوا، تو بخشش فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی ہے، واتبعوا سبیلک، اور وہ تیرے راستے پر چل پڑے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم، اور داخل فرما ان کو، جنات عدن التی، ان جنتوں میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوں، من آبائہم، ان کے ماں باپ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کے بچوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے، انت العزیز الحکیم، انک، یقیناً تیری، انت، صرف تیری ذات وہ ہے، العزیز، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یستغفرون، کہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کے ساتھ وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور تیرا علم بھی ہر چیز پر حاوی ہے، ان ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور خاص طور پر جو سچی توبہ کریں، سچی توبہ کرنے والے ایمانداروں کی گناہوں کو معاف کر دے، اور ہدایت اور صراط مستقیم پر ان کو چلا دے، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا دے۔ آگے جو وربنا ادخلہم ہے، یہ بھی فرشتے جو ہے وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم، ان کو جنات عدن میں داخل کر دیں۔ یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جنات عدن التی، جنات عدن۔ اب یہ جنات عدن جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ جنت جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور پھر صرف انہی کو ہی داخل نہیں بلکہ جو ان ایمان لانے والوں کی پیروی کریں گے، ان کے بچے ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کے آباء و اجداد ہوں، تو یہ فرشتے ان سے دعا مانگتے ہیں حق تعالی شانہ سے کہ سب کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ ان الذین وقہم السیئات، محفوظ رکھ ان سب کو، السیئات، ہر طرح کی برائیوں سے، وقہم، اور محفوظ رکھ ان سب کو، السیئات، ہر طرح کی برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور ومن تق السیئات یومئذ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا، فقد رحمتہ، تو اس پر تو نے بڑا رحم فرما دیا، ومن تق السیئات یومئذ، اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا، فقد رحمتہ، تو نے بڑا رحم فرما دیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اخروی انجام کو حکم نامے پر عمل کرنے والوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کا اخروی انجام اللہ نے یہ ذکر فرما دیا کہ ان کے اوپر ان کو برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا، تو بس
ان کے اوپر یہ سب سے بڑا رحم ہے اور سب سے بڑی کامیابی ان کو مل گئی ہے۔ آگے ان الذین کفروا سے حق تعالی شانہ چوتھا عنوان بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ مختلف عنوانات سے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ چوتھا عنوان ہے۔ وہ چوتھا عنوان یہ تھا کہ جو اس حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تسلیم کرنے سے جو آدمی انکار کرے گا، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں پر غضبناک ہو کر دنیا میں حق کو قبول کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا، ابھی اس کا سزا بھگتتے رہو۔ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ینادون ان کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم لمقت اللہ اکبر۔ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے من مقتکم انفسکم، جتنی بیزاری تمہیں اپنے آپ سے ہو رہی ہے۔ استدعون الی الایمان، اس وقت ہوئی تھی اللہ کو اس وقت ہوئی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون تو تم انکار کرتے تھے۔ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ینادون ان کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، استدعون الی الایمان فتکفرون، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوئی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون اور تم انکار کرتے تھے۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ یہاں پہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ پھر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی ہے۔ اب یہ 2 مرتبہ موت کس طرح اللہ نے دی ہے، تو یہ تھوڑا سا یہ بات جو ہے نا تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 مرتبہ موت سے مراد پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، کہ جس وقت انسان ابھی پیدا ہوا ہی نہیں، تو انسان کے پیدائش سے پہلے کا جو وقت ہے، تو 1 مرتبہ وہ موت ہے، اور اس وقت گویا کہ انسان موجود ہی نہیں تھا تو مردہ تھا۔ اور دوسری مرتبہ وہ زندگی، وہ موت مراد ہے جبکہ انسان کی زندگی اللہ نے جس قدر دنیا کے اندر لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد اس زندگی کو گزارنے کے بعد اس کا روح قبض کر لیا، تو یہ دوسری موت جو ہے مراد ہے۔ اور کافروں کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو اس بات کے قائل تھے کہ ہم پیدائش سے پہلے موجود نہیں تھے، اور آخر میں ہمیں موت آنے والی ہے، لیکن 2 مرتبہ زندگی کے قائل نہیں تھے، اب ہمیں دوسری زندگی کا بھی یقین آ گیا۔ یہ جو دوسری زندگی اللہ نے قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر وہ اللہ سے ابھی مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں
تو ابھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک زندگی کے بارے میں تو ہمارا یقین تھا دنیاوی زندگی کے بارے میں، لیکن ابھی جو ہے وہ جو دوبارہ زندگی آپ نے دی ہے ابھی ہمیں اس بارے میں بھی یقین آ گیا۔ تو یہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، فاعترفنا، ہم اعتراف کرتے ہیں، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم، جواب ان کو دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہاری یہ حالت اس لیے ہے، ذالکم، تمہاری یہ حالت اس لیے ہے، بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، تُؤْمِنُوا، تو تم مان لیتے تھے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے، العلی، جس کی شان بہت اونچی ہے، الکبیر، جس کی ذات بہت بڑی ہے، والذی یریکم آیاتی، والذی، وہی ہے وہ، یریکم آیاتہ، جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، وینزل لکم، اور اتارتا ہے تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزق، وما یتذکر، اور نصیحت نہیں مانا کرتا ہے، الا من ینیب، جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو۔ نصیحت کو صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب دین کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں، کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات، ان کا گش ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ گش کے دوران ایک ایک سے مل کر دین کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سرسری اس کو سن لیتے ہیں، اور ان کی سننے کی وہ یعنی کوشش نہیں ہوتی، توجہ سے وہ بات نہیں سنتے، لیکن چونکہ یہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو مجبوراً پھر ان کی دینی بات جو ہے سن لیتے ہیں، تو دل سے جو ہے نا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اس دینی بات کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اس سننے والے کی پوری زندگی کے اوپر وہ اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے جب بھی دین کی کوئی بات کوئی کرنے کے لیے آ جائے، یا جہاں پہ دین کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو ہمہ متوجہ ہو کر اس کو سننا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے مضبوط ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ان کو بتا دی کہ وہ ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اپنی نشانیاں بھی ان کو دکھاتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کو ماننے کے بجائے شرک اختیار کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا اے لوگو، فَادْعُوا اللَّهَ، تم پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اے لوگو تم پکارو اللہ کو اس طرح، مخلصین لہ الدین، کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے،
چاہے کافروں کو کتنا برا لگے۔ اب دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور قرآن کریم کی ہر بات جو ہے وہ زبردست ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے تمام لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر دینی بات کافروں کو بری لگے تو تم جو ہے وہ اس دینی بات کو مانو، مکمل طور پر اللہ کے تابعدار بندے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ تمہیں یہ اندیشہ ہونے لگے کہ ان کی کافروں کو چونکہ یہ بات ناگوار لگ رہی ہے، ہمارے ماننے سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے رزق کے جو اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نہیں، رزق تو دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور حفاظت کرنے والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے مکمل طور پر خالص ہو کر اس کے دین کی اتباع میں لگ جاؤ۔ رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات وہ اونچے درجوں والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، یلقی الروح وہ روح نازل کر دیتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم التلاق تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے، لینذر تاکہ خبردار کرے، یوم التلاق ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو۔ یہ اس آیت کا دوبارہ ترجمہ بھی سن لو پھر بھی۔ رفیع الدرجات اونچے درجوں والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ یلقی الروح روح نازل کر دیتا ہے، روح سے مراد وہی ہے، روح نازل کر دیتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ خبردار کرے، یوم التلاق اس دن سے لوگوں کو، اس دن میں ملاقات سے لوگوں کو، یوم ہم بارزون جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوگی اللہ سے، منہم ان میں سے، شیء کوئی بھی چیز، لا یخفی علی اللہ لا یخفی پوشیدہ نہیں ہوگی، علی اللہ اللہ سے، منہم ان کی، شیء کوئی چیز، لمن الملک اليوم کس کی بادشاہت ہے آج، للہ الواحد القہار جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ اسی اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور جو دباؤ والا ہے، قہار دباؤ والا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا بھی نہیں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے درمیان وہ برابر فیصلہ کر دے گا۔ یہ جو کہا یوم ہم بارزون، یہ یوم الطلاق سے جو عربی جو ہے نا پڑھنے والے ہو نا، اس میں بدل اور مبدل منہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ جو یوم ہم بارزون ہے یہ یوم الطلاق سے بدل ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان ایک ہی میدان میں ہوں گے، جتنی بھی امتیں ہیں نا، ساری امتیں، امت محمدیہ سمیت جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ساری کی ساری امتیں اور سارے کے سارے لوگ وہ
ایک ہی میدان میں ہوں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، ان کا حال اور ان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا لمن الملک اليوم، کہ یہ کون جو ہے وہ کس کے لیے بادشاہت ثابت ہے آج کے دن۔ تو پھر آگے جو ہے اس کا جواب ہوگا سب مومن اور کافر، وہاں پہ مومن بھی ہوں گے نا، کافر بھی، یہ ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوں گے للہ الواحد القہار، کہ بادشاہت آج کے دن اس اکیلے ذات کے لیے ہے جو دباؤ والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اس کے لیے آج کے دن بادشاہت ہے۔ کوئی بھی اس سے نہ بادشاہت چھین سکتا ہے اور نہ اس کے بادشاہت کے اندر مداخلت کر سکتا ہے، وہ خود مختار ہے اور ساری چیزیں اس کے کنٹرول اور قبضے کے اندر ہیں۔ آگے بھی دیکھیں آگے